اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کی ہوئی ہے ریحام خان. پھر عمران خان نے 2 نمبری کی تھی. یہ پروپیگنڈا تھا صحافیوں کے خلاف. ملک ریاض کو نواز شریف یا شہباز شریف نے یا حکومت نے رشوت کی آفر کی ہے. اس ملک میں کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ گمراہ کرتے ہیں آپ چینل پر بیٹھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. میں ہوں شراز شکتائی. ناظرین, اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا, جس میں سب سے پہلی خبر جو اس وقت پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. بھاگ کر دبئی چلیں گے. دبئی کے بعد پھر یہ خبر وہ شروع ہوئی ہے مالٹا وہاں چلے گئے. اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت زیادہ خبروں کی گردش میں ریحام خان صاحب ہیں, جنہوں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا, سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. تو ان کا اس میں منشور کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. اب پہلے بھی وہ پاکستان میں آئی تھی, جس طریقے سے عمران خان صاحب کی وہ بیوی رہی ہیں, سابقہ بیوی. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, تو کچھ نظر ان پر بھی ڈالتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں, جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو اب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہاں سے بھاگ کے وہ دبئی چلے گئے تھے یہاں سے بھاگ کر. اچھا, پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو نواز شریف یا شہباز شریف نے یا حکومت نے رشوت کی آفر کی ہے, تو اس وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ کر گیا ہے. اب ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں, ان کی جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں. اس میں کتنی سچائی یہ بتاتا ہوں آپ کو میں. پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ملک ریاض صاحب نے جو جائیدادیں بنائی ہیں, ان سے جب بھی ثبوت مانگے گئے تو انہوں نے کوئی ثبوت عدالت کو پیش نہیں کیے. انہوں نے خود کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جو فائلیں ان کے پاس آتی ہیں ان کو یہ جیک لگاتے ہیں. آن میں کوئی فائل آگے نہیں پڑتی, کچھ نہ کچھ لگانا ضرور پڑتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جناب فائل کے نیچے پہ یہ لگا دیتا ہوں اور فائل جلدی سے باہر آ جاتی ہے. جبکہ ان کی اپنی بیوی جو ہے آن دا ریکارڈ پروگرام یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, جو سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ تھا, اس میں اس نے کہا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. جھوٹ بہت بولتے ہیں. اب میں نے بھی چھوڑ دیا کہ کتنا اسے میں کچھ اس سے جھوٹ ہی بولنا ہے نا, بس بولنے دو اس کو. تو جب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے, تو اس پر ہم کیا اعتبار کریں یا ریاست کیا اعتبار کرے گی. اب رہے گی بات یہاں سے پاکستان سے دبئی اس لیے گئے ہیں, ان پر عدالتی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں وہ مطلوب ہیں, جس میں ایف بی آر کی طرف سے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں سرکاری زمینوں کو انہوں نے دبایا, جس میں کم سے کم ریٹوں میں انہوں نے خریداری کی. آپ نے سنا ہوگا کئی سال پہلے. اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو برطانیہ کا کیس ان پر ثابت ہوا تھا, جس میں برطانیہ نے جو پیسے واپسی کیے تھے. پھر عمران خان نے 2 نمبری کی تھی, ان پر جو جرمانہ ہوا تھا 460 ارب روپے کا, اس پر عمران خان نے 2 نمبری کر کے وہ 60 ارب روپے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال لیا تھا. جو مشہور القادر یونیورسٹی کا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس, جس پر عمران خان صاحب بھی سزا بھگت رہے ہیں, وہ کیس بھی. اس کے علاوہ جو سرکاری زمینیں بہت ساری انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ کیس بھی ہے, اور ان کو ایف بی آر کی طرف سے کئی نوٹس بھی چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ان کو بار بار طلب بھی کیا گیا, لیکن یہ اب یہاں سے فرار ہیں. جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس پر بھی فرار ہے. اس کے علاوہ جتنے اور کیسز ہیں ان سب میں یہاں سے مفرور ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ نون لیگ نے ان سے رشوت مانگی ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. میں کوئی نون لیگ کا حمایتی نہیں ہوں, صرف بات سچ پر کرنی چاہیے. ان پر کیسز ہیں جو انہوں نے اتنی بڑی جائیدادیں بنائی, کوئی پوچھتے نیب پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہیں پیسے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر تو کیس کی بڑھ جاتے تھے, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جب بھی کیس اگر بڑھ گیا تو پیسے دے کر, خود یہ کہتے ہیں رشوت دے کر یہ معاملات آگے پیچھے کر لیتے تھے, کسی طریقے سے یہ ایڈجسٹ کر لیتے تھے. تو حالانکہ ان کے تعلقات آج دیکھا جائے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اچھے ہیں, جو اس کے علاوہ زرداری صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن چونکہ جو پیسہ غلط طریقے سے بنایا اس پر کیس تو بنیں گے, عدالت میں آ کے جواب تو دینا پڑے گا. اب یہ یہاں سے اس لیے فرار ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ثبوت نہیں تھے, اور انہوں نے پھر بہت سارے صحافیوں کو کہا کہ جس میں حامد میر ہے اور بہت سارے صحافی ہیں کہ انہوں نے رشوت لی ہے اور اس کی ویڈیو موجود ہے, حالانکہ کوئی ثبوت نہیں تھا. ناظرین, یہ پروپیگنڈا تھا صحافیوں کے خلاف, حامد میر کے صاحب کے خلاف, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور صحافی ہیں کہ ایک نے 1 کروڑ لیا, ایک نے 2 کروڑ. اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے. اور سب سے اہم بات, ملک ریاض صاحب کا 2020 کا اپنا ٹویٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ حامد میر کو میں نے کوئی پیسے نہیں دیے. لیکن پھر بھی یہاں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ کر, جو ملک ریاض کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحافیوں نے ان سے پیسے کھائیں. اب ویڈیو بھی آنے والی ہے. یہ ساری انتشار کی باتیں اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے لوگ اپنی طرف سے بنا کے کر رہے ہیں تاکہ ملک ریاض کی حمایت میں آگے کام چل سکے. ملک ریاض کی حمایت جو ہے عمران خان نے بھی کی تھی اور پی ٹی آئی نے بھی کی تھی, اور غلط طریقے سے پیسہ بھی عمران خان نے
मलक रियाज पर जो जुर्माना हुआ था 460 अरब रुपए का, जिसको आपको पता है, इस पर की इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बना लूँगा मैं। 460 अरब का जो जुर्माना हुआ था, वो जो पैसे बरतानिया से आए थे 190 मिलियन पाउंड, तो वो जुर्माने की मद में इमरान खान ने, हालांकि वो अवाम का पैसा था जो चोरी किया गया था, वो अवाम के ख़जाने में डालने की जगह इनकी जगह का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट को भर दिया गया। उसके बाद तोहफे के तौर पर आपने देखा है अलकादर यूनिवर्सिटी भी इनको मिल गई और बहुत सारे तोहफे तोहफ़ मिले, जिसका रिकॉर्ड यूट्यूब पर मौजूद है। तो मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ समझाना ये है कि मलक रियाज साहब अब दुबई में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माल्टा चले गए, फ़िलहाल नहीं है, हो सकता है यहाँ से माल्टा चले जाएँ। उसकी वजह यह है चूँकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने UAE की जो गवर्नमेंट है उससे रब्ता किया है, उनको फिल फॉर वापसी लाने पर कोशिश जारी है। तो हो सकता है मलक रियाज साहब को दुबई से गिरफ्तार करके वापसी लाया जाए। इन पर जितने केसेस हैं वो उनकी सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। अब दूसरी जो बात थी रेहाम खान के हवाले से, रेहाम खान ने एक सियासी पार्टी का इनेकाद किया है कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने फिर कहा है कि मैं एक मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं उनके लिए बड़ा वर्क करना चाहती हूँ, जिसमें उनके मैं अहम नुकात बता देता हूँ आपको। मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च की हुई है रेहाम खान। देखें, जब इमरान खान आया था तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा था। इसके अलावा नई पार्टी जब भी बनती हैं तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इनके जो अहम नुकात हैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि रेहाम खान ने जो पार्टी बनाई है तो उसके अहम नुकात क्या हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी खाना जंगी का खात्मा और मिरासी सियासत का रास्ता रोकना। ये पहले बहुत सारे सियासतदान ये बात कह चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हम देखेंगे कि रेहाम खान कितना इस बात पर उतरती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात मसलन किसी भी उम्मीदवार को एक से ज़्यादा हलकों से इंतखाब लड़ने की इजाज़त न हो। तीसरा, उन्होंने कहा है ख़वातीन, किसानों और पसमानदा इलाकों के नुमाइंदों को मौका देना। चौथा, उन्होंने कहा है कि अवामी फलाही प्रोग्राम्स जैसे सेहत, साफ़ पानी और शिफाफ टैक्स निज़ाम और फोकस, ये मुख्तलिफ़ बातें उन्होंने जो बताई, इसमें मैंने अहम नुकात आपको बता दिए गए। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय का हक़ है, औरत भी पार्टी बना सकती है, मर्द भी बना सकता है। अब जितना काम वो कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत ये है इलेक्शन में आएंगी, पहला स्टेप तो उनको पता चलेगा कि लोग उनको कितना चाहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है कि अगर वो कोई सीट निकाल लेती हैं तो वो कितना वर्क करती हैं, इसका तो मुझे भी इंतज़ार है, आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।